بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب بالکل خیریت سے ہوں گے اور آپ کی کامیابی کے لیے ڈھیروں دعائیں۔ اب شروع کرتے ہیں آج کا لیکچر۔ آج ہم 12ویں جماعت کی کتاب گلزار اردو لازمی حصہ دوم میں سے نظم اکبر اور مغربی تعلیم پڑھیں گے، اور اس نظم کو اکبر الہ آبادی نے تحریر کیا ہے۔ تو نظم پڑھنے سے پہلے ہم شاعر کا تعارف جانتے ہیں۔ تو میں آپ کو اکبر الہ آبادی کے بارے میں کچھ بتاتی ہوں۔ اکبر الہ آبادی الہ آباد کے ایک معزز اہل علم خاندان میں پیدا ہوئے۔ آپ کا نام سید اکبر حسین تھا اور بعد میں اپنی شاعری کی مقبولیت کے باعث لسان العصر اور حضرت اکبر الہ آبادی کے نام سے معروف ہوئے۔ اکبر الہ آبادی اپنی طنزیہ اور مزاحیہ شاعری کی وجہ سے اردو شاعری میں اہم مقام رکھتے ہیں۔ اکبر الہ آبادی کو مغربی تہذیب، مغربی تعلیم اور مغربی طور طریقوں سے نفرت تھی۔ اکبر الہ آبادی کے طنز کا مقصد تفریح نہیں، بلکہ اس سے کام لے کر وہ مسلمانوں کو مغرب کی اندھی تقلید اور لادینی کے اندھیروں سے نکالنا چاہتے تھے۔ ان کے پیش نظر معاشرتی برائیوں کی اصلاح بھی تھی۔ یہی اکبر الہ آبادی کی شاعری کا نقطۂ نظر ہے۔ چلیں اب ہم چلتے ہیں اپنی نظم کی طرف، اور میں آپ کو پہلے یہ نظم پڑھ کے سناتی ہوں تاکہ آپ اس نظم کو پڑھنا سیکھیں، اور جو مشکل الفاظ آپ نے اس سے پہلے نہیں پڑھے ہوئے، نہیں سنے ہوئے، تو آپ ان کو جان لیں، ان کو پڑھ لیں اور ان کو اچھے سے سیکھ لیں۔ تو چلیں اب ہم نظم پڑھتے ہیں۔ صفحہ نمبر 175، اکبر اور مغربی تعلیم۔ چاہا جو میں نے ان کے طریق عمل پہ واز، بولے کہ نظم ذیل کو ارکام کیجئے۔ بے انتہا مفید ہیں یہ مغربی علوم، تحصیل ان کی بھی سحر و شام کیجئے۔ یورپ میں پھریے، پیرس و لندن کو دیکھیے، تحقیق ملک کاشغر و شام کیجئے۔ ہو جائیے طریقۂ مغرب پہ مطمئن، خاطر سے محو خطرۂ انجام کیجئے۔ پیران بے فروغ کا گل ہو چکا چراغ، ناحق نہ دل کو تابہ اوہام کیجئے۔ الفاظ کفر و فسق کو بس بھول جائیے، ہر ملت و طریق کا اکرام کیجئے۔ رکھیے نمود و شہرت و اعزاز پر نظر، دولت کو صرف کیجئے اور نام کیجئے۔ سامان جمع کیجئے کوٹھی بنائیے، بصد خلوص دعوت حکام کیجئے۔ آرائشوں سے گھر کو مہذب بنائیے، تزئین طاق و سقف و در و بام کیجئے۔ نظارہ جہاں سے تر و تازہ رکھیے آنکھ، تفریح پارک میں سحر و شام کیجئے۔ مذہب کا نام لیجئے عامل نہ ہوجئے، جو متفق نہ ہو اسے بدنام کیجئے۔ طرز قدیم پر جو نظر آئیں مولوی، پبلک میں ان کو مورد الزام کیجئے۔ قومی ترقیوں کے مشاغل بھی ہیں ضرور، اس مد میں بھی ضرور کوئی کام کیجئے۔ بے رونقی سے کاٹیے کیوں اپنی عمر کو، کیوں انتظار گردش ایام کیجئے۔ جو چاہیے وہ کیجئے، بس یہ ضرور ہے، ہر انجمن میں دعویٰ اسلام کیجئے۔ لیکن نہ بن پڑیں جو یہ باتیں حضور سے، مردوں کے ساتھ قبر میں آرام کیجئے۔ چلیں اب ہم اس نظم کی تشریح شروع کرتے ہیں، اور مشکل الفاظ جو ہیں وہ میں نے انڈر لائن کر دیے ہیں، میں ان کے مطلب آپ کو بتاتی جاؤں گی، آپ غور سے سنتے جائیے گا۔ چاہا جو میں نے ان کے طریق عمل پہ واز، بولے کہ نظم ذیل کو ارکام کیجئے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ شاعر کہتے ہیں کہ اگرچہ عام نصیحت کے ذریعے بھی مغربی تعلیم کے برے اثرات کی طرف متوجہ کیا جا سکتا ہے، مغربی اثرات کے برے نتائج جو ہیں وہ بتائے جا سکتے ہیں، لیکن میں نے مندرجہ ذیل نظم لکھنے کا اسلوب اختیار کیا ہے، یعنی میں نے اس نظم کے ذریعے مغربی تعلیم کی برائیاں جو ہیں وہ بتائی ہیں۔ اب طریق عمل کا کیا مطلب ہے؟ طریق عمل کا مطلب ہے طریقہ کار،
اور ذیل کا مطلب نیچے دیے گئے، جو نیچے نظم لکھی ہوئی ہے میں نے، ارقام یعنی رقم کرنا یعنی لکھنا۔ چلتے ہیں دوسرے شعر کی طرف۔ بے انتہا مفید ہیں یہ مغربی علوم، تحصیل ان کی بھی سحر و شام کیجیے۔ اب اس میں شاعر کہہ رہے ہیں کہ مغربی علوم و افکار بےحد مفید اور کارآمد ہیں، صبح شام ان کو حاصل کرنے پر اپنی صلاحیتوں کو صرف کر دیجیے۔ اب یہ وہ طنز کر رہے ہیں، وہ مغربی تعلیم کے خلاف ہیں، لیکن یہاں وہ کہتے ہیں کہ آپ ان کو حاصل کیجیے، کیونکہ عام لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ مغرب کے طور طریقوں سے متاثر ہیں، تو اس لیے وہ طنز کر رہے ہیں۔ اچھا، اس میں تحصیل کا مطلب کیا ہے؟ تحصیل کا مطلب حاصل کرنا۔ چلتے ہیں اگلے شعر کی طرف۔ یورپ میں پھریے، پیرس و لندن کو دیکھیے، تحقیق ملک کاشغر و شام کیجیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مغربی افکار و نظریات سے پوری طرح آگاہ ہونے کے لیے پیرس اور لندن کا سفر کرنا بھی ضروری ہے، اور کاشغر و شام جو اسلامی قدیم ممالک ہیں، تو اسلامی تہذیب، مسلمانوں کی تہذیب کے مراکز کی بھی تحقیق کر لیں، تاکہ آپ کو قدیم اور جدید تعلیمی نظریات کے تقابل سے صحیح صورتحال کا اندازہ ہو سکے۔ تحقیق کا مطلب یعنی جستجو کرنا، چیزوں کو ڈھونڈنا، تلاش کرنا۔ ہو جائیے طریقہ مغرب پہ مطمئن، خاطر سے محو خطرہ انجام کیجیے۔ اس میں شاعر کیا کہتے ہیں کہ آپ مغربی طرز تعلیم پر پوری طرح مطمئن ہو جائیں اور مستقبل کے بارے میں کسی قسم کے خطرے یا اندیشے کو دل میں بالکل نہ لے کر آئیں۔ تو مغرب سے مراد یہاں یورپ ہے، اور خاطر کا مطلب یعنی دل سے، اور محو کا مطلب مٹانا، یعنی اپنے دل سے ہر خطرے کو مٹا دیجیے۔ اگلا شعر دیکھتے ہیں۔ پیرانے بے فروغ کا گل ہو چکا چراغ، ناحق نہ دل کو تابائے اوہام کیجیے۔ اطمینان رکھیے، پرانے لوگوں کی باتیں اب ختم ہو چکیں، مسلمانوں کے قدیم اقدار و روایات فرسودہ ہو کر بے اثر ہو چکے، اب ان کا زمانہ چلا گیا، اب نئے زمانے کے نئے تقاضے ہیں۔ آپ خام خواہ کسی وہم و گمان میں پڑھ کر اپنی منزل خراب نہ کریں، بلکہ بغیر جھجکے پرانے نظریات کو یکسر جھٹک کر مغرب کے تعلیمی نظرات کو اپنا لیجیے۔ وہ مغربی تعلیم کے خلاف ہیں، اس سے نفرت کرتے ہیں، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ اپنا لیجیے۔ اصل میں وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ ان سے دور رہیں، ان کا طنزیہ انداز ہے۔ اب مشکل الفاظ کے معنی دیکھتے ہیں۔ اچھا، پیرانے بے فروغ یعنی بیکار بوڑھے لوگ، ناحق یعنی فضول، تابع اوہام یعنی وہم گمان، ٹھیک ہے، وہم و گمان کی تابع یعنی پیروی کرنا، یعنی اپنے دل کو وہم و گمان کی پیروی کی طرف مت مائل ہونے دیں۔ الفاظ کفر و فسق کو بس بھول جائیے، ہر ملت و طریق کا اکرام کیجیے۔ اس میں شاعر کیا کہتے ہیں کہ یہ مغربی اقوام کے لوگوں کے متعلق جو کفر و فسق کے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں، یعنی جو غیر مسلموں کو کافر کہا جاتا ہے، تو کہتے ہیں کہ یہ سب ایسے ہی ہے، کافر اور فاسق کوئی نہیں ہوتا، یہ پرانی باتیں ہیں، اب انہیں بھول جائیے، اب ماڈرن زمانہ ہے، جدید زمانے کا تقاضا ہے کہ فکری آزادی کو فروغ دیا جائے اور تعصبات کو ترک کر کے ہر مذہب اور ملت کا احترام کیا جائے۔ سب اچھے ہیں، سب سے دوستی ہونی چاہیے، ضروری نہیں کہ ایک ہی مذہبی اعتقادات پر جم کر رہا جائے۔ یہ ایمان کی پختگی اور عقیدے کی مضبوطی والی باتیں اب نہیں چلیں گی۔ کفر اور فسق کے کیا معنی ہیں؟ یعنی جھوٹ، نافرمانی، کفر، اور ملت و طریق، ٹھیک ہے، ملت و طریق کیا یعنی ہر مذہب اور ہر طریقہ زندگی، ٹھیک ہے، طریق سے مطلب طریقہ زندگی، ملت کا مطلب یعنی ہر مذہب۔ اکرام کیجیے یعنی اس کو اپنا لیجیے۔ رکھیے نمود و شہرت و اعزاز پہ نظر، دولت کو صرف کیجیے اور نام کیجیے۔
سے کیا مراد ہے؟ اگر دنیا میں کامیابی حاصل کرنی ہے تو پھر فرسودہ خیالات و نظریات کو چھوڑ کر فقط اپنی ذات کے لیے کام کرنا ہوگا۔ بس دولت کماؤ، ہر طریقے سے کماؤ، حلال و حرام کا خیال دل میں نہ لاؤ، کیونکہ شہرت اور ناموری کے لیے دولت خرچ کرنا پڑتی ہے، اسی سے عزت و منزلت ملتی ہے، اسی سے نام اونچا ہوتا ہے۔ سامان جمع کیجئے، کوٹھی بنائیے، بسط خلوص دعوت حکام کیجئے۔ اپنی کمائی ہوئی دولت سے کشادہ اور خوبصورت کوٹھی تعمیر کیجئے اور اس کی سجاوٹ کے لیے نہایت قیمتی اور آنکھوں کو خیرہ کر دینے والا سامان جمع کیجئے۔ پھر اس کوٹھی میں بڑے افسروں اور حکومت کے اعلیٰ عہدیداروں کی شاندار دعوتیں کیجئے۔ ان دعوتوں پر جتنا روپیہ خرچ کریں گے اس سے زیادہ آپ کما لیں گے، کیونکہ حکومتی عہدیداروں سے تعلقات کام آئیں گے، اخباروں میں نام اور تصویریں چھپیں گی، ہر دفتر اور ہر ادارے میں آپ کے نام کا چرچا ہوگا۔ آرائشوں سے گھر کو مہذب بنائیے، تزئین طاق و سقف و در و بام کیجئے۔ یعنی ہر قسم کے جدید ملکی اور غیر ملکی سامان آرائش سے اپنی رہائش گاہ کو یعنی اپنے گھر کو خوبصورت بنائیں، اس کی زینت بڑھائیں اور در و دیوار کو دل فریب رنگ و روغن سے جنت جیسا خوبصورت بنا لیجئے۔ اچھا، آرائش کا مطلب سجاوٹ، مہذب یعنی قابل دید، صاف ستھرا، تزئین یعنی سجاوٹ، طاق یعنی محراب، سقف مانے چھت، در و بام یعنی دروازہ اور چھت، بام کہتے ہیں چھت کو، در کہتے ہیں دروازے کو۔ اگلا شعر دیکھتے ہیں۔ نظارہ جہاں سے تر و تازہ رکھیے آنکھ، تفریح پارک میں سحر و شام کیجیے۔ دنیا کی رونقوں کا لطف اٹھائیے اور تہذیب جدید کے روشن نظاروں سے نگاہیں تر و تازہ رکھیے اور خوبصورت پھولوں سے سجے سبزہ زاروں اور پارکوں میں صبح شام سیر کو جائیے۔ یہی تو زندگی ہے، اس زندگی کی لذتوں سے بھرپور فائدہ اٹھائیے۔ نظارہ جہاں سے مراد ہے جہاں مطلب یہ دنیا، نظارہ یعنی اس دنیا کو دیکھنا۔ اگلا شعر دیکھتے ہیں۔ مذہب کا نام لیجئے، عامل نہ ہوجئے، جو متفق نہ ہو اسے بدنام کیجئے۔ ہاں، جہاں تک مذہب کی بات ہے تو مذہب کا نام اپنی گفتگو میں بار بار استعمال کیجئے، اس پر عمل کرنے کی ضرورت نہیں، اور اگر کوئی آپ سے اتفاق نہ کرے اور مخالفت پر اتر آئے تو اس کا آسان حل یہ ہے کہ آپ اسے بدنام کرنے کے لیے ایک مؤثر مہم چلائیے۔ عامل کا مطلب عمل کرنے والا۔ اگلا شعر دیکھتے ہیں۔ طرز قدیم پر جو نظر آئیں مولوی، پبلک میں ان کو مورد الزام کیجیے۔ یہ مولوی اگر آپ کے راستے میں رکاوٹ بنیں اور آپ کے خلاف بات کریں تو آپ عوام میں انہیں بدنام کرنے کے لیے ان پر الزامات کی بوچھاڑ کر دیں۔ آپ کا اثر و رسوخ اس سلسلے میں کام آئے گا۔ عامل کا مطلب عمل کرنے والا۔ طرز قدیم یعنی پرانا طرز زندگی، پرانا طریقہ زندگی۔ مورد الزام یعنی جس پر الزام لگایا جائے اور اسے اگلا شعر دیکھتے ہیں۔ قومی ترقیوں کے مشاغل بھی ہیں ضرور، اس مد میں بھی ضرور کوئی کام کیجیے۔ قومی ترقی کے کاموں میں کسی سے پیچھے نہ رہیے، یعنی سوشل ویلفیئر، اس سلسلے میں بھی آپ اپنے نام کی شہرت کے لیے ضرور کوئی تدبیر کیجیے۔ جو جیسے آج کل NGOs ہیں اور سوشل ورکر ہیں جو لوگوں کے کام آتے ہیں، ان کی خدمت کرتے ہیں اور پھر ان کے ساتھ تصویریں کھنچا کر پبلسٹی کرتے ہیں۔ تو مشاغل، مشغلے کی جمع، مد یعنی سلسلہ۔ اگلا شعر دیکھتے ہیں۔ بے رونقی سے کاٹیے کیوں، اپنی عمر کو
کیوں انتظار گردش ایام کیجیے۔ اب ایسے کاموں میں شامل ہو کر زندگی میں رونق آتی ہے اور قومی خدمت کے نام پر شہرت میں اضافہ ہوتا ہے۔ قومی خدمت کے نام پر قوم کی رہنمائی اسی صورت حاصل ہوتی ہے۔ خام خواہ زمانے کے حالات کے تبدیل ہونے کے انتظار میں اپنی زندگی کو ضائع نہ کیجیے، زندگی کا مزہ لیجیے اور اپنی زندگی کو بد مزہ نہ کیجیے کہ وقت بدل جائے گا، بلکہ آپ خود ہی بدل جائیے۔ گردش ایام سے کیا مطلب ہے؟ یعنی وقت کی تبدیلی۔ جو چاہیے وہ کیجیے، بس یہ ضرور ہے ہر انجمن میں دعویٰ اسلام کیجیے۔ البتہ ایک بات یاد رکھیے، اسلام کا نام اپنی باتوں میں، تقریروں میں بار بار استعمال کرتے رہیں۔ اسلام زندہ باد کے نعرے لگوائیے اور خود کو اسلام کا جانثار کہیے۔ بس پھر جو چاہیے کرتے رہیے، کوئی آپ کو نہیں پوچھے گا۔ انجمن کا مطلب محفل، دعویٰ اسلام یعنی اسلام کا دعویٰ کرنا۔ لیکن نہ بن پڑے جو یہ باتیں حضور سے، مردوں کے ساتھ قبر میں آرام کیجیے۔ مغربی تعلیم نے کامیابی کے یہ جو گر سکھائے ہیں، اگر آپ ان پر اچھی طرح سے عمل کریں گے تو زندگی کی ساری کامیابیاں آپ کے قدموں میں ہوں گی، اور اگر آپ مغربی تعلیم و تہذیب کے بتائے ہوئے راستے پر نہ چل سکیں تو پھر آپ کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ جائیے اور قبرستان میں مردوں کے ساتھ لیٹ کر آرام کیجیے۔ اب یہ نظم جو ہے یہ یہاں ختم ہو گئی۔ میں نے آپ کو تمام مشکل الفاظ کے معنی بتا دیے اور تمام اشعار کی تشریح بھی بتا دی۔ امتحانی نقطہ نظر سے اگر دیکھا جائے تو اس نظم کا مرکزی خیال امتحان میں پوچھا جا سکتا ہے، اور میں آپ کو اس نظم کا مرکزی خیال بتاتی ہوں۔ اس نظم میں اکبر الہ آبادی نے یورپی تعلیم و تربیت کا مذاق اڑایا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ مغربی تعلیم ہمیں منافقت کا سبق دیتی ہے، جس سے ہم خود کو سنوار سکتے ہیں اور اپنے باطن کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ مغربی تعلیم جدید افکار کی طرف متوجہ کرتی ہے اور قدیم اخلاقیات و نظریات سے منقطع کر دیتی ہے۔ شہرت و نمود کے لیے سامان تعیش کی فراہمی، گھر بار کی آرائش و آسائش کے لیے ہمہ مصروف کار رکھتی ہے، لیکن مذہبی اقدار و روایات اور قومی و ملی خدمات کے لیے صرف زبانی جمع خرچ کرنے کا منافقانہ رویہ اختیار کرنے کی راہ دکھاتی ہے۔ غرض یہ کہ مغربی تعلیم اسلام کی زبانی پکار کا دعویدار دار بناتی ہے اور عملاً اسلام کے خلاف رویوں کا حامل بناتی ہے۔ وہ یہ سکھاتی ہے کہ اسلام کے نعرے لگاؤ اور علماء اسلام کو بدنام کرو۔ اکبر الہ آبادی اس نظم میں طنزیہ اور مزاحیہ انداز اختیار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اپنی زندگی کو پر رونق بنانے کے لیے سب کچھ کر گزریے، اسلام کے نعرے لگائیے اور خود کو بے دینی کے الزام سے بچا لیجیے۔ اگر آپ یہ سب کچھ نہیں کر سکتے تو پھر آپ کو جینے کا کوئی حق نہیں ہے۔ آپ جائیے، جا کر قبر میں لیٹ جائیے اور مردوں کے ساتھ آرام کیجیے۔ تو یہ اس نظم کا مرکزی خیال تھا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ نظم اچھی طرح سے سمجھ میں آ گئی ہوگی، مشکل الفاظ کے معنی سمجھ میں آ گئے ہوں گے اور اس نظم کا مرکزی خیال بھی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، اور اگر اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے اگلے لیکچر میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔